بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنگ چینگ، مصنف ابن صفی۔ چوتھا باب، زلزلے کا سفر۔ امبینی بہت پریشان تھی۔ پریشانی کا باعث فروغ تھا، اس لیے نہیں کہ مکارو والے اسے پکڑ کر لے گئے تھے۔ اسے خوف تھا کہ کہیں وہ عمران کی نشاندہی نہ کر دے۔ میرا خیال ہے کہ وہ ایسا نہیں کرے گا، ظفر نے کہا۔ تم اسے نہیں جانتے، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کب کیا کر گزرے، امبینی بولی۔ ظفر کچھ کہنے والا تھا کہ کیپٹن کی طرف سے اس کی کال ہوئی اور وہ امبینی کے کیبن سے نکل کر کیپٹن کی طرف چل پڑا۔ کیپٹن تنہا نہیں تھا، کیبن میں لوئیسا بھی موجود تھی۔ اسے ظفر کو دیکھتے ہی کہا، ہم ابھی موکارو سے 30 میل کے فاصلے پر ہیں۔ پچھلی رات عمران کی کال آئی تھی، اسے دھوئیں کے حصار میں داخل ہونے کی کوئی راہ نکال لی ہے۔ اس کے بعد سے پھر کچھ بھی معلوم نہیں ہو سکا۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ جو لوگ فروغ کو پکڑ کر لے گئے ہیں وہ اس کے علاوہ اور کسی کو نہیں پہچانتے تھے۔ میں نے خود دیکھا تھا کہ انہوں نے اخبار میں چھپی ہوئی تصویر دیکھ کر فروغ کی شناخت کی تھی، لہٰذا ہو سکتا ہے کہ اب تم دونوں کی بھی باری آ جائے۔ فروغ کے ساتھیوں سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، لیکن تم دونوں کا تحفظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے، لوئیسا نے کہا۔ میں نہیں سمجھا تم کیا کہنا چاہتی ہو، ظفر بولا۔ میک اپ، ایسا میک اپ کہ فروغ کے ساتھی بھی تمہاری شناخت نہ کر سکیں، لوئیسا نے کہا۔ یعنی ہم فروغ کے ساتھیوں کے ہمراہ مکارو نہ پہنچ سکیں، ظفر بولا۔ ہاں، میں یہی کہہ رہی تھی، لوئیسا بولی۔ اس سلسلے میں عمران صاحب کی ہدایت ضروری ہے، ان سے رابطہ قائم کرو، ظفر بولا۔ قائم نہیں ہو پایا، بہت کوشش کی گئی ہے، لوئیسا بولی۔ سوال تو یہ ہے کہ صرف ہم دونوں ہی محفوظ رہ کر کیا کریں گے، جبکہ عمران اور جوزف اپنی زندگیاں خطرے میں ڈال چکے ہیں، اور پھر ہمارے اس سفر کا مقصد یہی تھا کہ ہم مکارو کی سرزمین پر قدم رکھ سکیں، ظفر بولا۔ کہنا کیا چاہتے ہو، لوئیسا نے کہا۔ ہم قیدی بن کر بھی مکارو جانا پسند کریں گے، ظفر بولا۔ اگر موت کے گھاٹ اتار دیے گئے تو، لوئیسا بولی۔ ہم نے یہ سفر اس لیے نہیں کیا تھا کہ زندہ رہنے کے گر سیکھ سکیں، ظفر نے کہا۔ تم عجیب لوگ ہو، لوئیسا بولی۔ جہاں ہمارا چیف وہاں ہم، خواہ وہ جہنم ہی میں کیوں نہ ہو، ظفر بولا۔ تمہاری مرضی، لوئیسا خشک لہجے میں بولی۔ پھر 1 گھنٹہ بھی نہ گزرا تھا کہ لوئیسا کے خدشات حقیقت بن گئے۔ 3 جنگی کشتیوں نے ایک بار پھر اسٹیمر کو گھیر لیا۔ ایک کشتی پر خود فروغ دکھائی دیا جو مائکرو فون پر کہہ رہا تھا، میرے ساتھیوں کو سامان سمیت ان کشتیوں پر منتقل کر دیا جائے۔ حکومت فرانس پر میری یا میرے ساتھیوں کی کوئی ذمہ داری نہیں، میرے ساتھیوں میں پرنس ہربنڈا کے باڈی گارڈز بھی شامل ہیں، آواز آ رہی تھی۔ کیا خیال ہے، ظفر نے امبینی سے سوال کیا۔ جہاں وہ ہے وہی میری جنت ہے، خواہ میرے جسم کا ریشہ الگ کر دیا جائے، امبینی بولی۔ میں پھر کہتا ہوں کہ اس سلسلے میں اتنی جذباتی نہ بنو، ظفر بولا۔ یہ میرا معاملہ ہے، میں تو اس کی بھی خواہاں نہیں ہوں کہ وہ مجھے چاہے، میری تسکین اسی میں ہے کہ میں اسے چاہتی ہوں، امبینی بولی۔ تم غیر ترقی یافتہ لوگ ابھی تک زندہ ہو، ظفر ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ لوئیسا نے بہت کوشش کی تھی ظفر اور جیمسن ان کشتیوں پر نہ جائیں، لیکن یہ دونوں نہیں مانے۔ ان لوگوں نے تمہیں روکنے کی کوشش تو نہیں کی، فروغ نے ظفر کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ بھلا وہ کیوں روکنا چاہتے، وہ کیا جانے کہ ہم کون ہیں، ہم نے اس سلسلے میں ان سے کوئی گفتگو نہیں کی، ظفر نے جواب دیا۔ یہ تم نے بہت اچھا کیا، فروغ اس کا شانہ تھپک کر بولا۔ مجھے حیرت ہے کہ آپ خود ہی ہمیں لینے کے لیے آئے ہیں، ظفر بولا۔ اوہ، ساکاوا کو مجھ پر مہربان ہونا ہی پڑا ہے، شاید تم نے عمران کو آگاہ کر دیا تھا، فروغ نے کہا۔ ظاہر ہے، ظفر بولا، لیکن انہوں نے تو تمہارے جی بی ٹرانسمیٹر پر بھی قبضہ کر لیا تھا، فروغ نے کہا۔ وہ پھر میرے قبضے میں آ گیا تھا، اس لیے مجھے چوری کرنی پڑی تھی، ظفر بولا۔ تو عمران کو جب یہ معلوم ہوا کہ میں ساکاوا کی قید میں ہوں تو اسے پرنس ہربنڈا کی حیثیت سے ساکاوا کو کال کرنا شروع کیا، اس طرح میری جان بچ سکی۔ ساکاوا سمجھتا ہے کہ مجھے ہربنڈا کی کمین گاہ کا علم ہے، اس لیے مجھے اس وقت تک مار ڈالنے کی ہمت نہیں کر سکے گا جب تک کہ ہربنڈا کا پتہ نہ معلوم کر لے۔ اگر تم سے پوچھے تو تم بھی یہی کہنا کہ آنریبل ڈیڈلی فروغ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ پرنس کہاں ہیں، فروغ نے کہا۔ بہت بہتر جناب، لیکن کیا آپ سچ مچ قیدی ہیں، ظفر نے پوچھا۔ یقیناً، لیکن مجھ پر کوئی پابندی نہیں ہے، اس نے بادشاہ سے بھی مجھے معافی دلوا دی ہے، اور میں نے سارا الزام ڈھمپ لوپوکا پر ڈال دیا ہے، فروغ نے کہا۔ یہ کون ہے جناب، ظفر بولا۔ اپنے کام سے کام رکھو، فروغ اچانک گرم ہو گیا۔ بہت بہتر جناب، ظفر بولا۔ میں وہاں آزادانہ چل پھر سکتا ہوں اور تم لوگ بھی قیدی نہ ہوگے، لیکن میں یہ اچھی طرح جانتا ہوں کہ کم از کم 10 آدمی ہر وقت میری نگرانی کرتے رہتے ہیں، لہٰذا بہت زیادہ محتاط رہنا، فروغ نے کہا۔
آپ کی مرضی کے بغیر ہم سانس بھی نہ لیں گے یور آنر، ظفر بولا۔ شاباش، ٹھیک ہے۔ فروگ پھر اس کا شانہ تھپک کر بولا، اور میں تمہیں ایک خاص بات بتاؤں، ساکاوا کہہ رہا تھا کہ بیلو پیکو کے قبرستان والی زلزلے کا سفر موکارو ہی سے شروع ہوا تھا۔ فروگ نے کہا۔ میں اس کا مطلب نہیں سمجھ سکا جناب، ظفر نے کہا۔ اس نے میرے استفسار پر بھی اس جملے کی وضاحت نہیں کی تھی، لیکن انداز سے معلوم ہوا تھا کہ اس زلزلے کی نوعیت قدرتی نہیں تھی۔ فروگ نے کہا۔ اوہ، ظفر متحیرانہ انداز میں ہونٹ سکوڑ کر رہ گیا۔ امبینی کیسی ہے؟ فروگ نے کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن للی ہاروے بیمار ہو گئی ہے، ظفر نے بتایا۔ اور تمہارا داڑھی والا؟ فروگ نے پوچھا۔ وہ بھی ٹھیک ہے، ظفر بولا۔ اب ہماری کوشش یہ ہوگی کہ کسی طرح عمران سے جا ملے، فروگ متفکرانہ لہجے میں بولا۔ موکارو پہنچ کر وہ دونوں ساکاوا کے سامنے پیش ہوئے، اور انہوں نے اسے وہی بتایا جو اپنے بارے میں بتا چکے تھے۔ پرنس کہاں ہیں؟ ساکاوا نے انہیں گھورتے ہوئے پوچھا۔ آنریبل فروگ کے علاوہ شاید ہی کسی کو معلوم ہو، ظفر کا جواب تھا۔ اس نے صاف محسوس کیا کہ جیسے ساکاوا دانت پیس کر رہ گیا ہو۔ کیا وہ اس وقت کشتی پر موجود تھے جب کشتی کو حادثہ پیش آیا؟ ساکاوا نے پوچھا۔ نہیں اور آنر، آنریبل فروگ نے پہلے ہی نے کسی دوسری کشتی پر منتقل کر دیا تھا۔ ہم نے ساتھ جانا چاہا، لیکن آنریبل فروگ ہمیں مار ڈالنے پر تل گئے۔ زندگی تو سبھی کو پیاری ہوتی ہے نا، ظفر نے کہا۔ فروگ اور اس کے ساتھی ایک بڑی عمارت میں ٹھہرائے گئے تھے۔ پوچھ گچھ کے بعد ظفر اور جیمسن بھی وہاں پہنچا دیے گئے۔ ان کے جیبی ٹرانسمیٹر اس وقت ان کے حوالے کر دیے گئے تھے جب وہ اسٹیمر سے موکارو کی کشتیوں میں منتقل کیے جا رہے تھے، اور لوئیسا نے سختی سے ہدایت کی تھی کہ عمران سے رابطہ قائم کرنے میں اردو کے علاوہ اور کوئی زبان استعمال نہ کی جائے۔ فروگ کے کہنے پر ظفر نے عمران سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن جواب نہ ملا۔ آخری بار اس سے کب بات ہوئی تھی؟ فروگ نے سوال کیا۔ کل شب کو، ظفر بولا۔ کیا بات ہوئی تھی؟ فروگ نے پوچھا۔ ظفر نے سوچا کہ اسے تفصیل بتانا چندہ ضروری نہیں، ویسے بھی وہ اس کی طرف سے مطمئن نہیں تھا۔ اس نے یہی کہا کہ ابھی تک وہ دھوئیں کا حصار نہیں دیکھ سکا۔ یہ مہم صرف 2 آدمیوں کے بس کا روگ نہیں ہے، فروگ نے کہا۔ بات آگے نہ بڑھ سکی کیونکہ ساکاوا کا قاصد فروگ کے لیے پیغام لایا تھا۔ ضروری نہیں تھا کہ فروگ ظفر کو بھی یہ بتاتا کہ ساکاوا نے اسے فوری طور پر طلب کیا ہے۔ وہ پیغام لانے والے کے ساتھ ہی روانہ ہو گیا۔ ساکاوا اس وقت اپنی قیامگاہ پر اس کا منتظر تھا۔ آرٹسٹوں کی ایک جماعت تمہاری منتظر ہے، اس نے فروگ کو اطلاع دی، اور فروگ بھونچکا رہ گیا۔ آرٹسٹوں کی جماعت اور اس کی منتظر؟ تم نہیں سمجھے؟ ساکاوا مسکرایا۔ فروگ نے سر کو جنبش دی۔ تم ڈھمپ لوپوکا کا حلیہ بیان کرو گے اور اس کی تصویر بنانے کی کوشش کریں گے، ساکاوا نے کہا۔ بے حد مشکل کام ہے، فروگ بولا۔ 10 آرٹسٹوں میں سے کوئی ایک یقیناً کامیاب ہو جائے گا۔ اس سے پہلے بھی میں اس قسم کے کامیاب تجربے کر چکا ہوں، ساکاوا بولا۔ تمہاری مرضی، فروگ بولا۔ ایک ہیلی کاپٹر تمہیں وہاں لے کر جائے گا۔ بڑی پرفضا جگہ ہے، اگر تم وہاں رہنا پسند کرو تو تمہارے ساتھی بھی وہاں پہنچا دیے جائیں گے، اور ہاں، شاید تمہارے ساتھ 2 لڑکیاں بھی ہیں، ساکاوا نے کہا۔ ہیں تو پھر؟ فروگ کا لہجہ اچھا نہیں تھا۔ میں نے یوں ہی پوچھا تھا، ساکاوا مسکرا کر بولا۔ میں جانتا ہوں کہ تم عورتوں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ یہ درست ہے، اگر تم مجھے قید کر دیتے تو تم سے میری یہی ایک درخواست ہوتی کہ مجھے عورتوں کی جیل میں رکھو، فروگ نے کہا۔ اور اگر گولی مار دینے کا حکم دیتا تو؟ ساکاوا نے کہا۔ تب یہ درخواست ہوتی کہ رائفل کسی خوبصورت عورت کے ہاتھ میں دے دو، فروگ نے کہا۔ خیر، تو تم تیار ہو؟ ساکاوا بولا۔ ہاں، میں تیار ہوں۔ لوپوکا کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا میری زندگی کا اہم ترین مشن بن کر رہ گیا ہے، فروگ نے کہا۔ فروگ وہاں سے ہیلی پیڈ پر لے کر جایا گیا۔ اس کے ساتھ 2 فوجی افسر بھی تھے، لیکن ان کی سبز ٹوپیاں دیکھ کر فروگ ٹھٹکا تھا۔ دیکھا جائے گا، اس نے سوچا، اور ہیلی کاپٹر پر بیٹھ گیا۔ لاشوں کو ٹھکانے لگا دینے کے بعد عمران لڑکی کی ہدایت پر ہیلی کاپٹر کو پائلٹ کرتا رہا تھا۔ پھر ایک جگہ اس نے ہیلی کاپٹر کو لینڈ کرنے کے لیے کہا تھا۔ یہاں باقاعدہ طور پر ہیلی پیڈ بنایا گیا تھا، اور کچھ فاصلے پر ایک 2 منزلہ عمارت بھی دکھائی دی تھی۔ انہوں نے اپنے چہرے ڈھک لیے کیونکہ ہیلی پیڈ پر ایک آدمی کھڑا انہیں اشارے سے لینڈ کرنے کے متعلق ہدایات دے رہا تھا۔ ہیلی کاپٹر سے وہ سامان کے تھیلوں سمیت اترے تھے اور لڑکی کی بتائی ہوئی سمت میں چل پڑے تھے۔ اجالے کی حدود سے نکل جانے کے بعد انہوں نے اپنے سر پوش ہٹائے اور لڑکی کی چلتے چلتے رک گئی۔ اب مجھے ایک خاص بات یاد آ رہی ہے، لڑکی نے کہا تھا۔ جلدی سے گیٹ ڈالو، عمران بولا۔ جب میں نے یہ لباس دھوئیں سے گزرنے کے لیے پہنا تھا تو اس میں عجیب طرح کی تھرتھراہٹ تھی جو دھوئیں سے گزرتے وقت بہت تیز ہو گئی تھی، لڑکی نے بتایا۔ یہ بہت اہم بات تھی لڑکی، تمہیں آخر پہلے کیوں یاد نہیں آئی؟ میرا لباس بالکل ساکن ہے، اس میں ذرا سی بھی تھرتھراہٹ موجود نہیں ہے، عمران نے کہا۔ یہی حال ادھر بھی ہے باس، جوزف بولا۔
اب میں دھوئیں سے گزرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا، عمران نے کہا تھا۔ تو پھر کہاں جائیں گے؟ جوزف نے پرتشویش لہجے میں پوچھا۔ اب تم جہنم میں جاؤ۔ آواز آئی اور تینوں اچھل پڑے، کیونکہ یہ آواز بیک وقت تینوں کے سرپوشوں سے آئی تھی۔ یہ آواز تم نے سنی؟ لڑکی نے بکھلائے ہوئے انداز میں کہا، لیکن عمران کچھ نہ بولا۔ وہ سوچا تھا کہ اس معاملے میں سچ مچ حماقت ہی سرزد ہوئی ہے، اسے محتاط رہنا چاہیے تھا۔ فراک سے وہ اس بٹن کے متعلق کہانی سن چکا تھا، جس کی بدولت فراک کی آواز کہیں بھی اور بھی سنی گئی تھی، اور اسے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا تھا۔ بس پھر سے بڑی پھرتی سے وہ لباس اتار پھینکا۔ خود اس کے کپڑے اس لباس کے نیچے پہلے سے موجود تھے۔ جوزف نے اس سے اردو میں کہا تھا کہ وہ بھی جلد از جلد اس لباس سے پیچھا چھڑا لے۔ لڑکی کا لباس خود اس نے اتار پھینکا تھا، اور پھر انہوں نے اندھیرے ہی میں ایک جانب دوڑنا شروع کر دیا۔ یہاں زمین ہموار تھی اور راستہ بھی صاف تھا، اور ورنہ بڑی دشواری پیش آتی۔ دفتن ہیلی پیڈ کے قریب والی عمارت کی سرچ لائٹیں روشن ہو گئی، اور اس نے چکر کاٹنا شروع کر دیا۔ اس کی روشنی زمین پر پڑ رہی تھی۔ ایک بار تو وہ بھی روشنی کی زد میں آ گئے تھے، اور فائروں کی آواز سنی گئی تھی، لیکن شاید فائر کرنے والوں نے اندھا دھند فائر کیے تھے، اس لیے وہ محفوظ ہی رہے تھے۔ لڑکی کی گھگی بند گئی تھی، اور وہ کئی بار گری بھی تھی۔ عمران روشنی کی زد سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ویسے اس روشنی کی وجہ سے ایک فائدہ بھی ہوا تھا، وہ گرد و پیش کا جائزہ بآسانی لے سکتے تھے۔ وہ جنگل بھی عمران نے دیکھ لیا تھا، جس کا فاصلہ اس جگہ سے کچھ زیادہ معلوم نہیں ہوتا تھا۔ مناسب یہی ہوگا کہ ہم جنگل میں گھس چلیں، جوزف بولا۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، عمران نے کہا۔ پھر انہوں نے جنگل کی طرف دوڑ لگا دی، وہ بھی اس طرح کہ جوزف نے لڑکی کو کاندھے پر ڈالا تھا اور عمران نے سامان کے تھیلے سنبھالے تھے۔ فائروں کی آوازیں وہ اب بھی سن رہے تھے، لیکن روشنی کی زد سے نکل چکے تھے۔ ان کی رفتار سست ہو گئی تھی، اور جوزف نے لڑکی کو کاندھے سے اتار دیا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ لڑکی خوفزدہ لہجے میں بولی۔ جو کچھ بھی مقدر میں ہوگا، عمران نے کہا تھا۔ باس، لڑکی فراڈ معلوم ہوتا، جوزف نے اردو میں کہا۔ پرواہ مت کرو، لڑکی ہی تو ہے، عمران نے کہا۔ اس نحوست سے ویرانے میں بھی پیچھا نہ چھوٹا، جوزف نے ٹھنڈی سانس لے کر انگلش میں کہا۔ جنگل میں داخل ہو کر وہ چھپنے کے لیے کوئی مناسب سی جگہ تلاش کرنے لگے۔ یہاں عمران نے پینسل ٹارچ روشن کر لی۔ وہ دور تک جنگل میں گھستے چلے گئے، اور اب لڑکی یقین کے ساتھ کہہ سکتی تھی کہ دھوئیں کا حصار کس سمت میں ہوگا۔ آخر ایک جگہ انہیں ایک چھوٹا سا غار مل گیا، جس کے اندر کائی کی بساند موجود تھی۔ لڑکی نے بہت برا سا منہ بنایا تھا، لیکن رات بہرحال وہیں بسر کرنی پڑی۔ غار کا دہانہ گھنی جھاڑیوں میں چھپ گیا تھا، اس لیے عمران کو اطمینان تھا کہ وہ آسانی سے ان لوگوں کے ہاتھ نہ آ سکیں گے۔ شاید میرے مقدر میں بربادی لکھ دی گئی ہے، لڑکی نے کہا۔ چپ چاپ سونے کی کوشش کرو، عمران نے کہا۔ نہیں، مجھے نیند نہیں آئے گی، لڑکی بولی۔ رات خواب اور بیداری کے ملے جلے انداز میں گزری۔ کبھی وہ اونگ جاتے اور کبھی اندھیرے میں آنکھیں پھاڑنے لگتے۔ دوسری صبح انہوں نے وزنی قدموں کی آوازیں سنی، شاید فوجی انہیں تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ پھر وہ آوازیں بتدریج دور ہوتے ہوئے سناٹے میں مدغم ہو گئی۔ اب کیا ہوگا؟ لڑکی بولی۔ مر جائیں گے یا زندہ رہیں گے، جوزف بھنا کر جواب دیا۔ عورتوں سے نرم لہجے میں گفتگو کیا کرتے ہیں، عمران نے اسے ٹوکا۔ جوزف برا سا منہ بنا کر رہ گیا۔ تم لوگ نہیں سمجھ سکتے، لڑکی بولی۔ تو سمجھاؤ نا، ان کے پاس شکاری کتے بھی ہو سکتے ہیں، کوئی ایسی پارٹی بھی ادھر سے گزرے گی، لڑکی نے کہا۔ تم بھی اپنی نوعیت کی ایک ہی معلوم ہوتی ہو۔ ارے 12 گھنٹے بعد یہ بات بتائی ہے، عمران نے کہا۔ میرے حواس درست نہیں ہیں، لڑکی نے کہا۔ لہذا حواس کی درستگی کے لیے تم شکاری کتوں کی منتظر تھی، عمران نے کہا۔ میرا سر چکرا رہا ہے، لڑکی بولی۔ باس، یہ پاگل معلوم ہوتا، جوزف نے اردو میں کہا۔ کاٹ نہیں کھائے گی، چپ بیٹھا رہے، عمران بولا۔ اس صنف کا ڈسا ہوا سسک سسک کر مرتا ہے، اس بار اس نے اظہار خیال کی دشواری کی بنا پر انگلش میں کہا تھا۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تجھے شیکسپیئر نہ ہو جائے، عورتوں کے بارے میں ہمیشہ اچھی باتیں سوچا کر، عمران بولا۔ کیوں؟ کیا یہ مجھے کچھ کہہ رہے؟ لڑکی بول پڑی۔ عمران سے کوئی جواب دینے کی بجائے جوزف سے بولا۔ تم یہیں ٹھہرو گے، میں آس پاس کوئی مناسب سا درخت تلاش کرتا ہوں، عمران نے کہا۔ کس لیے؟ لڑکی نے پوچھا۔ کتوں سے نمٹنے کے لیے، ورنہ اگر وہ اس غار کی طرف جھپٹے تو بھاگتے راستہ نہیں ملے گا، عمران نے کہا اور تھیلے سے ڈاٹ گن نکال لی۔ اوہ، لیکن انہیں پتہ چل جائے گا، جوزف بولا۔ ہرگز نہیں، میرے پاس سوئیاں بھی ہیں کہ کتوں کا پوسٹ مارٹم کیے بغیر ان کا سراغ نہیں ملے گا، عمران نے کہا۔ تب ٹھیک ہے، جوزف سر ہلا کر بولا۔ عمران غار سے نکل کر جھاڑیوں کی اوٹ لیتا ہوا ایک طرف چلنے لگا۔ ہر چند کے وہ گھنے سائے میں چل رہا تھا، لیکن جنگل سے اٹھنے والے انجرات کی بنا پر
اسے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے دھوپ ہی میں چل رہا ہو۔ آخرکار وہ ایک ایسا درخت تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا جس پر سے چاروں طرف نظر رکھی جا سکتی تھی۔ غار سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد سب ٹوپیوں والے فوجی دکھائی دیے، جو تعداد میں 6 تھے اور غار سے دور ہی دور گزرتے چلے گئے تھے۔ فراگ اس آرٹسٹ کی صلاحیتوں پر متحیر رہ گیا، جسے منوان لوپوکا کی تصویر کشی کی تھی۔ 10 آرٹسٹوں کا یہ گروپ جنگل کی ایک عمارت میں مصروف کار رہا تھا، اور فراگ کسی ممتحن کی طرح ٹہل ٹہل کر ان کی کارکردگی کا جائزہ لیتا رہا تھا۔ وہ لوگ بھی یہاں موجود تھے جو اسے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ تم بہت اچھے آرٹسٹ ہو، فراگ آرٹسٹ کا شانہ تھپک کر بولا۔ شکریہ جناب، آرٹسٹ نے کہا۔ ٹھیک اسی وقت ساکاوا بھی آ پہنچا، اور فراگ سوچنے لگا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ہی کیوں نہیں چلا آیا تھا۔ ساکاوا نے بھی ڈھمپ لوپوکا کی تصویر دیکھی۔ وہ کسی قدر متفکر نظر آ رہا تھا۔ خوفناک چہرہ، فراگ بڑبڑایا۔ خاک میں ملا دوں گا خواہ کوئی ہو، ساکاوا دانت پیس کر بولا۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ کوئی چوروں کی طرح مکاروں میں گھس آیا ہے، ساکاوا نے کہا۔ کون؟ فراگ چونک کر بولا۔ یہ نہیں معلوم، لیکن یہاں سے زندہ بچ کر نہیں جا سکتا۔ میرے 2 آدمی بھی مار ڈالے گئے ہیں، ساکاوا نے کہا۔ ڈھمپ لوپوکا کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا، فراگ بولا۔ 2 آدمی ہیں اور اسی جنگل میں انہوں نے پناہ لے لی ہے، ساکاوا نے کہا۔ تب تو آسانی سے مار لیے جائیں گے، فراگ اظہار مسرت کرتا ہوا بولا۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھی انہیں تلاش کریں گے، ساکاوا نے کہا۔ مجھ پر یہ ذمہ داری مت ڈالو، فراگ نے کہا۔ مکاروں کی دولت حرام کی نہیں ہے کہ مفت کھاتے رہو گے، ساکاوا نے کہا۔ میں سمجھ گیا، فراگ تیکھے لہجے میں بولا۔ کیا سمجھ گئے؟ ساکاوا بولا۔ تم سمجھتے ہو کہ وہ لوگ کنگ چینگ سے تعلق رکھتے ہیں اور مجھے دیکھ کر سامنے آ جائیں گے، فراگ نے کہا۔ کنگ چینگ؟ اس کی کیا مجال ہے کہ میری مرضی کے بغیر مکاروں میں قدم بھی رکھ سکے، ساکاوا حقارت سے تھوک کر بولا۔ تو پھر؟ فراگ نے کہا۔ تو یہ کہ مفت خوری نہیں ہو سکے گی، تمہیں کام کرنا پڑے گا، اور اسے بھول جاؤ کہ اب زندگی بھر مکاروں سے باہر قدم بھی نکال سکو گے، ساکاوا نے کہا۔ فی الحال جو چاہو کہہ لو، لیکن عنقریب تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، فراگ نے کہا۔ فی الحال؟ ساکاوا اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا مسکرایا۔ ہاں فی الحال، فراگ نے کہا۔ فی الحال تمہارے سارے ساتھی بھی یہیں پہنچ گئے ہیں، اس عمارت کی اوپری منزل پر ہیں، اور وہ دونوں لڑکیاں میرے جوانوں کا دل بہلائیں گی، ساکاوا نے کہا۔ یہ ناممکن ہے، فراگ بولا۔ یہاں وہی ممکن ہے جو میں چاہوں، اس کے علاوہ اور سب کچھ ناممکن سمجھو، ساکاوا بولا۔ لڑکیاں نہیں جا سکیں گی، فراگ نے کہا۔ وہ تو گئیں بھی، ساکاوا بولا۔ اس سے بڑی کمینگی اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی، فراگ نے کہا۔ خاموش ذلیل کتے، ادب ملحوظ رکھ، تو مکاروں کے وزیر اعظم سے گفتگو کر رہا ہے، ساکاوا نے کہا۔ آرٹسٹ جا چکے تھے، لیکن وہ دونوں فوجی وہیں موجود تھے۔ فراگی نے کنکھیوں سے دیکھتا ہوا بولا۔ اس وقت جتنا جی چاہے کر لو، کبھی تو میری ہتھیں چڑھو گے، فراگ نے کہا۔ اسے مارو، ساکاوا نے غضبناک ہو کر فوجیوں کو حکم دیا، اور وہ دونوں فراگ پر ٹوٹ پڑے۔ وہ شاید پہلے ہی اس کے لیے تیار تھا۔ وہ اس پر مکے برساتے رہے، اور اس نے بڑی پھرتی سے دونوں کے ہولسٹروں سے ریوالور کھینچ لیے، پھر اچھل کر پیچھے ہٹتا ہوا گرایا۔ اگر کسی نے اپنی جگہ سے جنبش بھی کی تو کھوپڑی اٹھ جائے گی، فراگ نے کہا۔ وہ تینوں دم سادھے کھڑے رہ گئے، پھر دفتن ساکاوا نے ہنسنا شروع کر دیا، اور آخر کار بولا۔ مذاق ہی مذاق میں سنجیدہ ہو گئے، جوانوں تم دونوں باہر جاؤ، ساکاوا نے کہا۔ ہرگز نہیں مسٹر ساکاوا، میں لونڈا نہیں ہوں، اگر ان میں سے کوئی ہلا بھی تو فائر کر دوں گا، فراگ غصیلے لہجے میں بولا۔ تو پھر؟ ساکاوا کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کر گزر گیا۔ لڑکیوں کو واپس بلواؤ، میں تمہارے خون کا پیاسا نہیں ہوں، ہم سب جہاں بھی رہیں گے، ایک عمارت میں ہم سب کو بند کرا کے اسے ڈائنامائٹ کرا دینا، مجھے ذرا برابر بھی شکوہ نہ ہوگا، فراگ نے کہا۔ اچھا، مذاق کو دشمنی کا رنگ نہ دو، ریوالور واپس کر دو، ساکاوا بولا۔ ہرگز نہیں، تمہارا ایک سپاہی جائے گا اور انہیں واپس لائے گا، اور اگر اس کے خلاف ہوا تو تم دونوں زندہ نہ رہو گے، فراگ نے کہا۔ جب ساکاوا کو یقین ہو گیا کہ فراگ محض دھمکی نہیں دے رہا، تو اس نے اپنے ایک سپاہی کو ہدایت دے کر وہاں سے روانہ کر دیا۔ اتنی دیر میں فراگ ایک بڑی میز گرا کر اس کی اوٹ میں پوزیشن لے چکا تھا۔ دیکھو، اس نے رخصت ہونے والے سپاہی کو للکار کر کہا، اسے یاد رکھنا، یہ دونوں پہلے مریں گے، اس کے بعد مجھ پر آنچ آئے گی۔ ساکاوا مسکراتا رہا، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ سب کچھ محض مذاق رہا ہو۔ تردد کی ہلکی سی جھلک بھی اس کی آنکھوں میں دکھائی نہ دے رہی تھی۔ درخت پر بیٹھے ہوئے 3 گھنٹے گزر چکے تھے، لیکن ادھر سے کوئی نہ گزرا۔ آخرکار عمران نے سوچا، ہو سکتا ہے کہ وہ رات کو کتے استعمال کریں تاکہ ہمیں فرار کے راستے بھی سجھائی نہ دیں اور ہم ان کی گرفت میں آ جائیں۔
گھنی شاخوں والی درخت پر بھی وہ کچھ ایسی تکلیف دہ حالت میں نہیں تھا کہ ڈراپ سین کی جلدی ہوتی۔ غار کی نگرانی بھی کر سکتا تھا اور دور دور کی آوازیں بھی سن سکتا تھا، لہٰذا نگرانی کے لیے درخت ہی مناسب ٹھہرا۔ بھاری قدموں کی آہٹ سن کر وہ چونکا تھا، چاروں طرف نظر دوڑائی۔ بائیں جانے والی گھنی جھاڑیوں میں جنبش ہو رہی تھی، پھر سبز رنگ کی 2 ٹوپیاں نظر آئیں، لیکن جھاڑیاں پھٹی تو فوجیوں سے پہلے 2 لڑکیاں نظر آئیں۔ خدا کی پناہ، اس نے طویل سانس لی۔ یہ امبینی اور للی ہاروے تھی، اور دونوں فوجی انہیں رائفل کے کندھوں سے دھکیل دھکیل کر آگے بڑھا رہے تھے۔ وہ مڑ مڑ کر انہیں فرانسیسی میں گالیاں دیتی جا رہی تھیں، لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے فرانسیسی ان کے لیے ناقابل فہم ہو۔ اب موت کا کھیل شروع ہو ہی جائے تو بہتر ہے احمق صاحب، عمران برا سا منہ بنا کر بڑبڑایا۔ ڈارٹ گن سے ایک کے بعد دیگرے 2 بے آواز فائر ہوئے، اور دونوں فوجی چند قدم چل کر اس طرح لڑکھڑائے کہ پھر سنبھل نہ سکیں۔ گرتے ہی بے حس و حرکت ہو گئے تھے، اور لڑکیاں گویا اپنی جگہ پر جم کر رہ گئیں۔ پھر وہ چونکی اور خوفزدہ نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگیں۔ عمران کچھ دیر اور درخت پر بیٹھا رہا، پھر اطمینان کر لینے کے بعد کہ آس پاس اور کوئی موجود نہیں، درخت کی نچلی شاخ پر پہنچ کر زمین پر چھلانگ لگا دی۔ لڑکیاں ایک بار پھر اچھل پڑیں۔ امبینی نے متحیرانہ انداز میں پلکیں جھپکائیں اور دونوں ہاتھ پھیلا کر عمران کی طرف دوڑ پڑی۔ میرے مالک، میری جان! اور پھر وہ بے جان سی ہو کر اس کے بازوؤں میں جھول گئی۔ اوفو، یہ تو بے ہوش ہو گئی۔ وہ للی ہاروے کی طرف دیکھ کر ہکلایا۔ بے ہوش ہو گئی؟ شاید للی کو بھی ان الفاظ کے علاوہ کچھ سوجا نہیں تھا۔ عمران نے ڈارٹ گن پیٹی میں ارسی اور بے ہوش امبینی کو کاندھے پر ڈال کر للی کا ہاتھ پکڑا۔ اب وہ غار کی طرف دوڑ لگا رہا تھا۔ للی خاموشی سے اس کے ساتھ گھسٹتی رہی۔ جوزف نے انہیں دیکھا تو ہونکوں کی طرح آنکھیں پھاڑ دی۔ لڑکی ایک طرف پڑی خراٹے لے رہی تھی۔ للی، تم یہیں ٹھہر کر امبینی کو ہوش میں لانے کی کوشش کرو، میں ان دونوں لاشوں کو ٹھکانے لگا دوں، عمران نے کہا۔ پھر وہ جوزف کو لے کر باہر نکلا۔ وہ اس جگہ پر پہنچے جہاں دونوں فوجی پڑے تھے۔ یہ تو مر گئے، جوزف بولا۔ ان کی وردیاں اتارو، عمران اس کے ریمارکس پر توجہ دیے بغیر بولا۔ جوزف خاموشی سے تعمیل میں لگ گیا۔ وردیاں اپنے قبضے میں کرنے کے بعد وہ ان لاشوں کو غار سے خاصے فاصلے پر جھاڑیوں میں ڈال آئے۔ واپسی پر غار میں جو منظر دکھائی دیا، اس سے دونوں ہی کافی محظوظ ہوئے۔ امبینی اور للی ہاروے فرانسیسی میں کائیں کائیں کر رہی تھی، اور وہ لڑکی انگریزی جھاڑے چلی جا رہی تھی۔ بس بس، تم دونوں تو خاموشی رہو، یہ صرف انگریزی بول سکتی ہے، عمران ہاتھ اٹھا کر بولا۔ یہ کون ہے؟ للی نے غصیلے لہجے میں پوچھا۔ ایک مصیبت زدہ، عمران نے کہا۔ کتنی مصیبت زدہ لڑکیاں اکٹھا کرو گے؟ امبینی مسکرا کر بولی۔ میں کیوں اکٹھا کروں گا؟ پتہ نہیں کہاں سے آ ٹپکتی ہیں، عمران نے کہا۔ مجھ سے پیچھا نہیں چھڑا سکو گے، امبینی بولی۔ فضول باتوں میں وقت ضائع نہ کرو، یہ بتاؤ کہ تم یہاں کیسے نظر آ رہی ہو، عمران نے پوچھا۔ امبینی نے کپکپاتی ہوئی آواز میں اپنے ساتھیوں کی کہانی شروع کر دی۔ فروغ کہاں ہے؟ عمران نے اختتام پر پوچھا۔ میں نہیں جانتی، امبینی بولی۔ اس عمارت تک میری رہنمائی کر سکو گی؟ عمران نے پوچھا۔ مجھے ہوش نہیں، بس اتنا ہی یاد ہے کہ عمارت کی دوسری منزل پر لے جائے گئے تھے، اور پھر ہم دونوں کو وہاں سے بھی نکال دیا گیا۔ پتہ نہیں یہ دونوں ہمیں کہاں لے کر جا رہے تھے، امبینی نے کہا۔ مجھے راستہ یاد ہے، تمہیں وہاں لے جا سکوں گی، للی بولی۔ تم اپنی سناؤ، میری جان کے مالک، امبینی عمران کے شانے پر سر رکھ کر بولی۔ میں، عمران نے بوکھلا کر کینیڈین لڑکی کی طرف دیکھا۔ میں نے بہت دکھ اٹھائے ہیں، ابھی محبت کا مذاق نہ اڑاؤ، امبینی بولی۔ محبت کی خالہ، ان کے پاس شکاری کتے بھی ہیں، اگر ان سے سابقہ پڑ گیا تو شامت ہی آ جائے گی، عمران نے کہا۔ تمہارے شانے پر سر رکھ کر سکون سے مر سکتی ہوں، امبینی بولی۔ اوہ امبینی، سیدھی بیٹھو ورنہ اب میں بے ہوش ہو جاؤں گا، عمران نے کہا۔ میں اب تمہاری گیدڑ بھبکیوں میں نہیں آ سکتی، اب تم میرے ہو، امبینی بولی۔ دوسری طرف جوزف اور کینیڈین لڑکی کے درمیان خسر پھسر ہو رہی تھی، اور جوزف کے دانت نکلے پڑ رہے تھے۔ للی ہاروے، تم مجھے سب ٹوپی والے فوجیوں کے بارے میں کچھ بتاؤ، کیا ان میں سے صرف جاپانی ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں تو، مکارو کے باشندے بھی ہیں، اور 2-4 تو تمہارے پرنس سے مشابہت رکھنے والے نظر آئے تھے، للی ہاروے نے کہا۔ تمہارا مطلب ہے پرنس ہی کی نسل سے تعلق رکھنے والے؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں ہاں، للی ہاروے بولی۔ عمران نے طویل سانس لی اور مردہ فوجیوں کی وردیوں کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ ان کے جوتے بھی وہ اتار لایا تھا۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا، لیکن اس فوجی کی واپسی نہ ہوئی جو لڑکیوں کو واپس لانے کے لیے گیا تھا۔ ساکاوا بار بار دروازے کی طرف دیکھنے لگتا۔ اتنی دیر میں فروغ نے بھی اندازہ لگا لیا تھا کہ اس عمارت میں اور کوئی فوجی موجود نہیں ہے، لہٰذا وہ سوچ رہا تھا کہ اب کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ ساکاوا، تم شاید مذاق سمجھ رہے ہو، دفتن وہ گنجیلی آواز میں بولا۔ میں تو مذاق ہی سمجھتا رہا ہوں گا،
کیونکہ تمہیں اتنا احمق بھی نہیں سمجھتا، ساکاوا نے کہا۔ کیا مطلب؟ فراگ بولا۔ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ کوئی ہنگامہ کھڑا نہ کرو، ساکاوا نے کہا۔ لڑکیوں والے معاملے میں پہلے اپنی شرافت سے پیش آ رہا تھا میں، فراگ نے کہا۔ لڑکیاں واپس آ جائیں گی، ساکاوا جھنجھلا کر بولا۔ ابھی تک تو نہیں آئیں، فراگ نے کہا۔ ٹھیک اسی وقت وہی فوجی دروازے میں دکھائی دیا جو لڑکیوں کی بازیافت کے لیے گیا تھا۔ انہوں نے آنے سے انکار کر دیا، یور آنر، فوجی نے اطلاع دی۔ یہ موکارو ہی کا باشندہ تھا اور فرانسیسی میں مخاطب ہوا تھا۔ بکواس ہے، بالکل جھوٹ، فراگ دھاڑا۔ اب خاموش رہو، ساکاوا کو بھی غصہ آ گیا۔ میں یقین نہیں کر سکتا، فراگ بولا۔ تو جہنم میں جاؤ، ساکاوا نے کہا۔ سچی بات جوان، تم میری عزت پر ہو، فراگ نے فوجی کو مخاطب کیا۔ دراصل وہ دونوں بیرک ہی میں نہیں ہیں، فوجی بولا۔ کیا بک رہا ہے؟ ساکاوا گرجا۔ سچ کہہ رہا ہوں، یور آنر، اور وہ دونوں بھی جوان بھی غائب ہیں، آنے والے فوجی نے کہا۔ یہ ناممکن ہے، تو چپ رہ، ساکاوا بولا۔ اچانک فوجی کو کچھ کر گزرنے کا موقع مل گیا، کیونکہ فراگ ساکاوا کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ دوسرے لمحے میں فراگ کی پشت والی دیوار سے دھماکہ پیدا کرنے والی کوئی چیز ٹکرائی اور کمرہ دھوئیں سے بھرنے لگا۔ اس دھماکے کے بعد ہی ساکاوا اور دوسرے فوجی نے دروازے کی طرف چھلانگ لگائی تھی۔ فراگ کے دونوں فائر خالی گئے۔ ساکاوا اور دونوں فوجی جھپٹتے ہوئے عمارت کی اوپری منزل پر پہنچے تھے اور زینوں کا دروازہ انہوں نے بند کر دیا تھا۔ یہاں فراگ کے نروس ساتھیوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے بھی دھماکہ سنا تھا۔ واپس آنے والا فوجی اب نہتا نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ میں اشاریہ 4-5 کا ریوالور نظر آ رہا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے، یور آنر؟ آپ تو بہت مہربان تھے، ظفر بولا۔ اس مینڈک کے بچے نے ضرور کوئی غلط حرکت کی ہوگی، جیمسن نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ورنہ پرائم منسٹر تو بہت اچھے آدمی ہیں، جیمسن بولا۔ یہی بات ہے، ساکاوا سے گھورتا ہوا بولا۔ مسٹر پرائم منسٹر، ہمیں اس سے نجات دلائیے پلیز، ہم نہیں جانتے کہ وہ کیا بلا ہے۔ ظفر نے جیمسن کو گھور کر دیکھا، لیکن وہ کچھ نہیں بولا۔ بہت جلد، اگر وہ اتنی دیر میں بھاگ نہ گیا ہوگا، لیکن اس جنگل سے نکل نہیں سکتا، سور کا بچہ۔ تم دونوں ایرانی ہو نا، ساکاوا نے کہا۔ یہ درست ہے، یور آنر، ظفر نے کہا۔ اچھا، تو تم دونوں ادھر آ جاؤ، تمہیں تو میں بھول ہی گیا تھا، تم ہمارے پرنس کے باڈی گارڈز ہو نا، ساکاوا نے کہا۔ یہ بھی درست ہے، یور آنر، جیمسن بولا۔ تب پہ ان گندے سوروں کے ساتھ کیوں ہو، ساکاوا نے کہا۔ مجبوری تھی، یور آنر، جیمسن آگے بڑھتا ہوا بولا۔ ادھر نیچے فراگ زینوں کے دروازے پر زور لگا رہا تھا۔ آخر دروازے کے پارٹ چڑچڑائے، لیکن فراگ غصے کی شدت میں اس دھماکے کو بھول گیا تھا، جس کی گونج محض اسی عمارت تک محدود نہ رہی ہوگی۔ کئی فوجی ادھر آ نکلے تھے اور انہوں نے اپنی رائفلیں چھتیا لی تھیں۔ فراگ کو ریوالور اٹھانے کا موقع بھی نہ مل سکا، جو اس نے اپنے پیروں کے قریب ہی ڈال دیے تھے، اور دونوں ہاتھوں سے دروازے پر زور آزمائی کرنے لگا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھائے فوجیوں کی طرف رخ کیے کھڑا تھا، لیکن اس کے چہرے پر سرسیمگی کے آثار نہیں تھے۔ پھر اچانک اس کی کمر پر ساکاوا کی لات پڑی اور وہ منہ کے بل زمین پر گر پڑا۔ اسے باندھ لو، ساکاوا نے گرج کر فوجیوں کو حکم دیا۔ تعمیل میں دیر نہیں لگی۔ فراگ چرمی تسموں سے کسا کھڑا تھا اور ساکاوا دونوں ہاتھوں سے اس کے گالوں پر تھپڑ مار رہا تھا۔ پھر وہ پیچھے ہٹ گیا اور فراگ کے ساتھیوں میں سے ایک کو قریب بلا کر کہا، اب تم اس کے منہ پر تھپڑ مارو، ساکاوا نے اس سے کہا۔ نہیں، وہ ہکلایا۔ چلو، ورنہ گولی مار دی جائے گی، ساکاوا نے کہا۔ مار دی جائے، وہ تن کر چیخا۔ ساکاوا نے ایک فوجی کو اشارہ کیا اور اسے سچ مچ اس پر فائر کر دیا۔ فراگ سختی سے ہونٹ بھینچے کھڑا تھا۔ ساکاوا اس کے بقیہ ساتھیوں کی طرف مڑ کر بولا، اب تم میں سے ایک ایک خود ہی آگے بڑھے اور اس کے ایک ایک تھپڑ رسید کرتا جائے، ورنہ اسی طرح مر جاؤ گے، ساکاوا نے کہا۔ فراگ نے اپنے ہونٹ ڈھیلے چھوڑ دیے تھے اور اپنے آدمیوں کو مخاطب کر کے بولا، میرے بچوں، وہی کرو جو یہ کہہ رہے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ ناپاک ہاتھوں سے مارے جاؤ۔ فراگ نے کہا۔ تیری اکڑ ابھی بھی قائم ہے، ساکاوا دھاڑا۔ لاش بھی اکڑی ہی رہے گی، فراگ نے کہکا لگایا۔ جان لینا اور جان دے دینے کے لیے تیار رہنا میرا کھیل ہے، فراگ نے کہا۔ چلو، مارو، تم چلو، ساکاوا نے فراگ کے ایک ساتھی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ دھاڑے مار کر روتا روتا آگے بڑھا اور فراگ کے گال پر تھپڑ مار کر اس کے قدموں پر سر رکھ دیا۔ فراگ کی آنکھوں سے دو موٹے موٹے قطرے رخساروں پر ڈھلک آئے۔ ساکاوا اور اس کے سپاہی بری طرح ہنس رہے تھے۔ بس بس بس، ساکاوا ایک ہاتھ پیٹ پر رکھے اور دوسرے کو ہلا ہلا کر بولا، میں یہی دیکھنا چاہتا تھا، تیرے آنسو، ڈیڈلی فراگ، ہا ہا ہا، ڈیڈلی فراگ۔ یہ ڈیڈلی فراگ کے نہیں، ایک دردمند باپ کے آنسو ہیں کتے، فراگ شیر کی طرح دھاڑ کر بولا اور جکڑی ہوئی ٹانگوں سے پھدکتا ہوا ساکاوا کی طرف بڑھنے لگا۔ دیکھو دیکھو،
بالکل مینڈک ہے نا؟ ہاں ہاں ہاں۔ سکاوا ہنسی کے مارے بدحال ہوا جا رہا تھا۔ ٹھیک اسی وقت کتوں کے شور سے جنگل گونجنے لگا اور سکاوا نے چیخ کر اپنے فوجیوں سے کہا، ان سبوں کو بیرکوں میں لے جاؤ، اب میں خود ہی شکار تلاش کروں گا۔ او فراگ، سن لے، اپنا تماشا دیکھے بغیر تو مرے گا نہیں، سکاوا نے کہا۔ ان سبوں کے ہاتھ پشت پر باندھے جانے لگے۔ سکاوا نے ظفر اور جیمسن کو مخاطب کر کے کہا، تم دونوں میرے ساتھ رہو گے۔ وہ خاموش کھڑے رہے۔ فراگ جس طرح تسموں سے جکڑا گیا تھا، اس حالت میں وہ چل نہیں سکتا تھا، لہذا اس کے پیر کھول دیے گئے۔ پھر فوجیوں میں سے 4 افراد انہیں ایک طرف کو لے جانے لگے۔ فراگ کے ساتھی تعداد میں 11 تھے اور وہ خود 12واں تھا۔ وہ بڑی خاموشی سے راستہ طے کر رہے تھے۔ فوجیوں کی رائفلیں ان کی طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ ان میں وہ فوجی بھی شامل تھا جس نے کمرے میں دھوئیں کا بم پھینک کر ساکاوا کو فراگ کے پنجے سے رہائی دلائی تھی۔ فوجیوں کا انداز ایسا ہی تھا جیسے بھیڑ بکریوں کو ہنکا کر کہیں لے کر جا رہے ہوں۔ فراگ کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے موقع ملتے ہی ان 4 فوجیوں کو کچا چبا جائے گا۔ وہ چلتے رہے۔ کبھی کبھی فوجی انہیں رائفلوں کے کندھوں سے مار مار کر تیز چلنے پر مجبور کرتے۔ اچانک ایک جگہ جھاڑیوں سے 2 فوجی نکلے اور قیدیوں کے ساتھ والے فوجیوں پر ٹوٹ پڑے۔ جتنی دیر میں وہ چاروں معاملے کی نوعیت کو سمجھ پاتے، ہوش و حواس ہی کھو بیٹھے۔ رائفلوں کے کندھے ان کی گردنوں پر پڑے تھے اور پھر وہ دوبارہ نہیں اٹھ پائے تھے۔ فراگ اور اس کے ساتھی تو گویا سکتے میں آ گئے۔ میرے بیٹے، میرے عمران، فراگ نے بلا کے گھٹی گھٹی سی آواز میں کہا۔ جوزف اور عمران پہلے شکار کیے جانے والے 2 قیدیوں کی وردی میں ملبوس تھے۔ دونوں نے جلدی جلدی فراگ اور اس کے ساتھیوں کے ہاتھ کھولنا شروع کر دیے۔ اس نے شکاری کتے منگوا لیے ہیں، فراگ مضطربانہ انداز میں بولا۔ بچاؤ کی فکر کرو، اور پھر وہ پورے جنگل پر بمباری بھی کرا سکتا ہے، فراگ نے کہا۔ فکر نہ کیجیے یور آنر، اب سب کچھ مجھ پر چھوڑ دیجیے۔ لیکن پرنس کے باڈی گارڈز کہاں ہیں؟ عمران نے پرتشویش لہجے میں پوچھا۔ انہیں بھول جاؤ، وہ غدار نکلے ہیں، ساکاوا نے انہیں اپنے ساتھ روک لیا ہے، فراگ نے کہا۔ اوہ، عمران نے طویل سانس لی اور فراگ سے بولا، میرے پیچھے چلے آئیے، لیکن ٹھہریے، اپنے آدمیوں سے کہیے کہ ان فوجیوں اور ان کے اسلحے کو اٹھا لیں، ہمیں مزید وردیوں اور اسلحے کی ضرورت پیش آئے گی، عمران نے کہا۔ اس کی ہدایت پر فوراً عمل کیا گیا۔ وہ انہیں اپنی کمین گاہ تک لایا۔ غار چھوٹا ہے لیکن ہماری کسی قدر لوز پیکنگ تو ہو ہی سکے گی، عمران نے کہا۔ خطرناک، بے حد خطرناک، کتوں کے حملے کی صورت میں ہم یہاں آسانی سے مار لیے جائیں گے، فراگ نے کہا۔ پچھلی رات سے ہم یہیں ہیں، پچھلی رات ہم صرف 3 تھے، آج پہلے 2 لڑکیوں کا اضافہ ہوا، پھر آپ 12 عدد، خدا کی پناہ، سڑ جائیں گے، عمران نے کہا۔ 2 لڑکیاں؟ کون 2 لڑکیاں؟ فراگ چونک پڑا۔ ایک آپ کی اور دوسری کیا بتاؤں، شرم آ رہی ہے، عمران بولا۔ تو کیا للی اور امبینی؟ فراگ نے پوچھا۔ عمران نے سر کو جذباتی جنبش دی۔ کہاں ہیں؟ فراگ نے پوچھا۔ غار کے اندر، عمران نے بتایا۔ فراگ اسے حیرت سے دیکھتا رہا، پھر بولا، یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں تم کیا چیز ہو؟ الو ہوں، اچھا خاصا، ایک اور مل گئی ہے، عمران نے کہا۔ کیا مل گئی ہے؟ فراگ نے پوچھا۔ لڑکی، لیکن یور آنر، اس کا خیال رکھیے گا، وہ میری پناہ میں ہے، عمران نے کہا۔ کہاں ہے؟ مجھے دکھاؤ، فراگ نے کہا۔ غار میں، اسی کی رہنمائی کی بنا پر ہم یہاں تک پہنچ سکے ہیں، عمران نے کہا۔ پھر وہ ایک ایک کر کے غار میں داخل ہوئے۔ فوجیوں میں سے ایک چل بسا تھا اور 3 اکھڑی اکھڑی سانسیں لے رہے تھے۔ جوزف نے ٹارچ روشن کی اور فراگ ان کا جائزہ لے کر بولا، یہ بھی نہیں بچیں گے، گردنیں ٹوٹ چکی ہیں۔ اس کا لہجہ شرارت آمیز کلکاریوں سے بھرپور تھا۔ پھر اس نے عمران سے پوچھا، وہ لڑکی کہاں ہے؟ یور آنر، میری وارننگ یاد رکھیے گا، عمران نے کہا۔ ہاں ہاں یاد ہے، فراگ برا سا منہ بنا کر بولا۔ عمران نے ٹارچ روشن کی اور روشنی کا دائرہ حرکت کرتا ہوا لڑکی پر جا پڑا۔ اوہو، خوف، فراگ کرا کر رہ گیا۔ مجھے حیرت ہے، عمران نے ٹارچ بجھاتے ہوئے کہا۔ کس بات پر حیرت ہے؟ فراگ نے کہا۔ تھوڑی دیر پہلے آپ بندھے چلے جا رہے تھے، پتہ نہیں زندہ جلا دی جاتے یا آپ کا قیمہ بنایا جاتا، عمران بولا۔ اچھا تو پھر؟ فراگ بولا۔ آپ ایسے وقت بھی اپنی ہائے وائے سے باز نہیں آتے، عمران نے کہا۔ فراگ نے فخریہ انداز میں کہکا لگایا اور بولا، عورت اور زندگی 2 الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، جب تک عورت سے بھاگتے رہو گے نامکمل ہی رہو گے، فراگ نے کہا۔ میں نامکمل ہی بھلا، لیکن اس لڑکی کا تحفظ جان کی بازی لگا کر بھی کروں گا، خواہ آنریبل فراگ ہی سے کیوں نہ ٹکر لینی پڑے۔ یہ بڑی عظیم لڑکی ہے، عمران نے کہا۔ پھر عمران نے اسے مختصراً لڑکی کے بارے میں بتایا۔ اوہ اوہ، تب تو یہ میری ماں ہے، میں اسے سلام کرتا ہوں، فراگ بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں
تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔